رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المحجلین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلاح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عظمتاً یہ آخری ماہ سیام کے ایام ہیں کہ جو 29 یا 30 پہ ختم ہوں، لیکن لازمی ہے کہ جب یہ ایام ختم ہوتے ہیں تو اس کی تکمیل زکوٰۃ پر ہے، زکوٰۃ فطر پر ہے۔ اگر انسان فطر ادا نہ کرے تو اس کے روزوں کی قبولیت کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی انشاءاللہ ہم لوگ چاند دیکھنے جائیں گے، باہر کوشش کریں گے، ہو یا نہ ہو وہ الگ مرحلہ ہے، لیکن چند چیزیں اس سلسلے میں عرض کروں کہ چاند کے سلسلے میں اور زکوٰۃ فطر کے بارے میں کہ یہ بہرحال یہ گراف ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، یہ آج کی تاریخ کا اس کے اوپر لکھا ہے، اور یہ جو گرین زون ہوتا ہے اس کے اندر چاند بغیر جو ہے وہ کسی آپٹک آئی اسسٹنس کے یعنی آپ نیکڈ آئی سے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی میں ہے، تو اگر کوئی وہاں پہ کشتی میں دیکھے بھی تو شریعت کے اعتبار سے وہ مانا نہیں جاتا ہے ہماری فقہ میں، پانی کا چاند لینڈ پہ کام نہیں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت دور ہے، اور دوسری جہاں کہیں آپٹیکا ایسس ہے یا دوسری جگہ پہ ہے، اگر کوئی بہرحال کسی اور ذریعے سے دیکھ بھی لیتا ہے، یہاں پر جو بلیو زون ہے اس میں ساؤتھ امریکہ میں، تو بھی آیت اللہ سیستانی کے اکارڈنگ ہمارے کام نہیں آتا، کیونکہ ہم ریڈ زون میں ہیں، کیونکہ یہ جو بلیو زون ہے اس سے گرے زون والے تو استفادہ اٹھا سکتے ہیں، ریڈ زون والے استفادہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اور اگر کوئی دیکھ بھی لے دو جنے ساؤتھ امریکہ میں تو وہ ہمارے کام نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ہمیں ہوم ورک پہلے سے کرنا پڑتا ہے۔ وہ ہوم ورک کیا کرنا پڑتا ہے، کہیں اگر نظر آ گیا تو کتنی دور تک اس کی رینج ہے۔ اس میں خالی یہ نہیں کہ ہم نے پتہ لگا لیا، ہم بہت سی کیلکولیشنز کرتے ہیں، اور ہر اعتبار سے تمام فتووں کو دھیان میں رکھ کر، تمام کیلکولیشنز کو دھیان میں رکھ کے کہاں دیکھ پایا کہاں نہیں دیکھ پایا سب مینیج کر کے پوری ٹیم کام کرتی ہے، تب جا کے ہم اس کو اناؤنس کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال اناؤنس چاند کے تحقیق کے بعد ہی ہوتا ہے، ہمارا کیلنڈر فائنل اناؤنسمنٹ نہیں ہوتا کہ اس کی شریعت نے اجازت کہیں پر بھی نہیں دی ہے۔ تو یہ بہرحال آج کا ہے، تو ہم لوگ ٹرائی کریں گے بہرحال جس بھی زون میں، تو کیونکہ کوشش کرنا اچھی چیز ہے۔ میں نے عرض کیا نا، جیسے ہمارے یہاں میں نے عرض کیا تھا کہ آدمی کو اگر یقین کرنا ہو کہ وہ لیلۃ القدر کو صحیح منا رہا ہے تو رمضان کا چاند دیکھے، عید کو صحیح منا رہا ہے تو شوال کا چاند دیکھنا مستحب، رسول خود دیکھا کرتے تھے، اس ان کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں باہر جانا چاہیے۔ تو ہم جائیں گے، یہ کل کا ہے، تو کل بہرحال پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹلی جو ہے وہ گرین ہے، اور یہ آپ کے پورے دلی کے اوپر تک کراس کیا ہوا، تو احمد آباد میں بھی انشاءاللہ کل ہی ہونے چاہیے، اگر آپ ان کو بھیج دیں گے تو گارنٹیڈ وہ لوگ دیکھ پائیں گے، ان کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال رتھ یاترا کے ساتھ ہو یا اس کے بعد میں ہو، لیکن ہے بہرحال سیٹرڈے ہی کو انشاءاللہ عید، وہاں پر بھی صلوات پڑھ دیجیے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کا یہ کیا ریزن کیا ہوتا ہے، یہ کیوں اتنا بڑھتا ہے؟ دیکھیے یہ جو ہے یہ گراف ہے، یہ ناسا کی جو ہے ڈیٹا ہے، کہ جس میں بتا رہا ہے کہ آج سن سیٹ کا ٹائم ہمارے یہاں 8:49 PM ہے۔ کتنے بجے؟ 8:49، اور مون سیٹ 9:07 پہ مون سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو 9:07 پہ مون سیٹ ہوتا ہے، نارملی جو ہے وہ مون کے جو ہے ویزیبلٹی کے چانس اس وقت ہوتے ہیں جو 45 منٹ سے زیادہ کا ڈفرینس ہو سن اینڈ مون سیٹ میں۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً جو ہے یہ 18 منٹ کا فرق ہے، تو 18 منٹ میں امپاسبل ہے، کسی بھی مرجع نے آج تک اس کے بارے میں کوئی ایویڈنس پیش نہیں کیا، بلکہ آیت اللہ سیستانی کا بھی یہی فتویٰ ہے، آیت اللہ ناصر احمد شیرازی کا یہی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ کیلکولیشنز بھی جو ہمارے پاس ہیں، جس کو ہم نے آبزرو کیا ہے یا جس سے ہم نے تحقیقات کی ہے، تو وہ 36 منٹ سے پہلے کی کوئی نہیں ملتی ہے، 36 منٹ سے
جو ہے وہ بعد ہی کی ویزیبلٹی کے سارے جو ہے پروف ہیں، اس کے پہلے نہیں ہیں. تو اس کا اندر کسی بھی صورت میں آج کہیں پر بھی اچھا یہ اگر بڑھتا ہے یہاں سے کیلیفورنیا تک اگر بڑھے گا تو 5 منٹ سے زیادہ اس کا ڈسٹینس نہیں جاتا ہے، اتنی دور پر یہی ہوتا ہے. سیکنڈری یہ کل کا ہے. کل کا اگر آپ دیکھیں گے تو 8:48 کے اوپر آپ کا جو سن سیٹ ہے اور 9:46 کے اوپر مون سیٹ ہے. تو تقریباً 1 گھنٹے تک چاند آپ کا ہورائزن کے اوپر رہے گا. اس کے بعد تو رہنے کی وجہ سے آپ ایزیلی دیکھ پائیں گے کہ لازمی تیسرا چاند ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے. اچھا ایلومینیشن پارٹ اگر آپ دیکھیں گے تو آج جو ہے یہ تقریباً 1% ڈسک ہے نا، یہ ریڈ میں نے کر رکھا ہے، اور کل جو ہے 3% ہے. تو 3 گنا بڑا چاند جو اس سے نظر آئے گا، یہ نارملی ہوتا ہے. تو یہ چیز چاند کے بارے میں. اب لازمی زکوٰۃ کے بارے میں، کیونکہ ہم باہر جائیں گے دیکھیں گے. زکوٰۃ کے لیے اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو بھوکا پیاسا اسی لیے رکھا تاکہ آپ نعمتوں کو بھی یاد رکھیں اور ان بھوکے پیاسوں کی بھوک و پیاس کو بھی یاد رکھیں. اس لیے عید کی خوشیاں منانے میں ان بھوکے پیاسوں کو نہ بھول جائیں کہ جو اصل میں روزے کے مقصد کی وجہ سے آپ کو مدد کی خاطر آمادہ کیا جا رہا تھا. تو یہ ایک اہم چیز ہے. تو انسان کو اسی لیے زکوٰۃ فطرے کو انسان کے اوپر واجب قرار دے دیا گیا. ابھی جو آیت میں نے سورہ آگے پڑھا اس میں یہی ہے، شمس میں عالمی دونوں میں یہی ہے کہ یہ جو چھٹے امام سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بتایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہاں کہ من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تو اس کے اندر جو زکوٰۃ کا تذکرہ وہ زکوٰۃ فطر کا تذکرہ ہے کہ وہ پہلے زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ نماز کے لیے جاتے ہیں. تو وہ اس میں آئے گا بہرحال. تو یہ ایک واجب زکوٰۃ ہے جس کا دینا ہمارے اوپر لازمی، بغیر اس کے انسان کے روزے قبول نہیں ہوتے ہیں. تو کیا چیز ہے؟ تو یہ وہ واجب ٹیکس ہے انسان کے اوپر کہ جس کا رمضان کے ختم ہونے پر شوال کے چاند کے اعلان کے بعد انسان کے وہ وجوب آتا ہے، اور یہ اس کے روزوں کی قبولیت کے لیے شرط قرار دی گئی ہے. یہ ہے. اس کے بعد یہ حدیث ہیں اس کے اندر، یہ خود آیت کی جو میں نے عرض کیا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ 14 و 15 نمبر کی جو آیت ہے اس کے اندر صاف جو ہے لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صاحب نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے کہ وہ زکوٰۃ ہے کہ جو روزے کی تکمیل پر دی جاتی ہے اور اس کے بعد انسان نماز عید فطر کے لیے جاتا ہے. تو یہ اس تذکرہ میں. دوسری بات کہ زکوٰۃ خالی یہی نہیں، زکوٰۃ قرآن مجید میں بہت ساری جگہ، اور یہ 3 آیتیں میں نے اس میں سے لی ہیں. پہلی آیت کیا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان الصلاۃ تسکن لہم واللہ سمیع علیم. یہ بہت پیارے آیت ہے. یہ کہا جا رہا رسول آپ ان سے زکوٰۃ لے لیں، جا کے ان سے زکوٰۃ لے لیں، اور جب یہ زکوٰۃ دے دیں تو اس کے ذریعے یہ پاک ہو جائیں گے، یہ ان کی پاکیزگی کا سبب بنے گا. کئی طرح کی پاکیزگی ہے، مال کی پاکیزگی، نفس کی پاکیزگی، دنیا سے محبت جو انسان کرتا ہے اس سے پاکیزگی، یہ کئی طہارتیں انسان کو زکوٰۃ دینے سے میسر آتی ہیں. جب دے دیں گے تو یہ پاک ہو جائیں گے. دوسرے کیا ہے کہ جب یہ آپ کو زکوٰۃ دیں تو ان کو مفت میں زکوٰۃ نہ لے لیں رسول، ان کے لیے دعا کریں کہ انہوں نے اپنے مال میں سے دل کو اکٹھا کر کے دیا ہے راہ خدا میں، تو ان کے دل کو سکون کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے مال دینے سے ان کا دل گھبرائے نہیں. صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں تو یہ دعا کریں. کیا کہا کہ یہ ان کے دل کے سکون کا سبب قرار کہ پیغمبر آپ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ لے لیجئے، اور ان کے لیے اس کے ذریعے ان کو پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے، اور انہیں دعائیں دیجئے کیونکہ آپ کی دعائیں ان کے قلب سکون کا باعث ہوں گی، اور خدا سب جاننے اور سننے والا ہے. تو یہ خود زکوٰۃ کے لیے ایک اور آیت ہے. دوسرا یہ اس کا اپوزٹ کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، سورہ فصلت کی یہ 5ویں 6ٹھی اور 7ویں آیت ہے کہ ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، کہ وائے ہو ان مشرکین پر کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت پہ بھی ان کا کوئی ایمان نہیں ہے. تو یہ کہ انسان کا زکوٰۃ نہ دے تو مشرکین اور کافرین میں سے ہو جاتا ہے، بے ایمان ہو جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، زکوٰۃ دو کیونکہ یہی تمہارے روزے کی قبولیت کے لیے ضمانت ہے، بغیر اس کے انسان کے لیے ضمانت ہے. اب امام علیہ السلام نے بہت پیاری بات کی ہے کہ انسان جب زکوٰۃ دیتا ہے، اب 10 ہو 12 ہو تو بڑھ جائے کم ہو جائے وہ الگ چیز ہے، کیونکہ آپ کو کیلکولیشن الگ ہوتی ہے. یہ جو آپ کو کیلکولیشن دی جاتی ہے یہ منیمم ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ منیمم ہی پیڈ کریں. یو کین پے اکارڈنگ ٹو واٹ ایور یو ڈیزرو اکارڈنگ ٹو یور اسٹیٹس، وہ الگ چیز ہے. تو یہاں پہ امام علی کہتے ہیں تو اس کی کیسے انسان کو یقین آئے؟ تو یقین یہ کہ جب بھی انسان زکوٰۃ پے کرتا ہے تو امام علی فرماتے ہیں جو کچھ دو گے اللہ اس سے زیادہ تمہیں واپس عطا کر دے گا.
ریمبرس کر دے گا, تمہیں واپس دے دے گا. جو کچھ دو گے وہ تمہارے سے لے گا نہیں اللہ, بلکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم راہ خدا میں دینے کا جذبہ رکھتے ہو یا نہیں. اگر دے دو گے تو اللہ دوبارہ اس کمی کو پورا کر دے گا. یہ ہے. دوسرا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام اپنے عمال کو, جو ان کے جو مینیجر تھے, ریپرزنٹیٹیو تھے, جو بھی ان کے گھر میں کام کرتے تھے, ان سے کہتے جاؤ جا کے دیکھو کہ ہمارے جتنے لوگ جن کی نان نفقہ, جن کے کھانے پینے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, سب کی زکوٰۃ پے کرو. جتنے ہمارے غلام ہیں, جتنے ہمارے جو ہے وہ ماتحت ہیں, جتنے ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, جتنے ہمارے کوشش میں, سب کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرو, کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ فوت نہ ہو جائیں. تو پوچھا فوت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر تم ان کی زکوٰۃ نہیں دو گے تو ڈر ہے کہ اگلے سال آنے سے پہلے وہ مر نہ جائیں. یہ ہے ذہن. تو اس کا اندر یہ کتنا امپورٹنٹ امام نے کہا کہ جتنے ہیں ان کے سب کی زکوٰۃ امام ادا کرتے تھے. اب یہ زکوٰۃ کس کے اوپر ہوتی ہے, کب جو ہے واجب ہوتی ہے؟ تو یہ واجب وجوب اس کا آتا ہے اس انسان پر جو بالغ بھی ہو, عاقل بھی ہو, اور ساتھ ساتھ کسی کا غلام نہ ہو, اور ساتھ ساتھ فقیر نہ ہو. فقر سے مراد جو ہے وہ فقر انتہائی فقر ہے, نارمل فقر نہیں ہے. ایک ہمارے جو لوگ زکوٰۃ ریسیو کرنے کے اقدار ہوتے ہیں ان کا فقر الگ ہے, ادا کرنے والا فقر اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ایون کسی نے سوال کیا کہ انسان کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ سب گھر والے 8-10 ہیں, سب کی زکوٰۃ پہ کر سکے, تو کہ اگر ایک ہی اگر اس کے پاس زکوٰۃ ہے تو کیا کرے گا؟ دوسرے کو دے گا, دوسرا تیسرے کو دے گا, تیسرا چوتھے کو دے گا, آخری والے کو بہتر ہے کہ باہر دے دے. تو وہ اتنی کم کیفیت میں بھی زکوٰۃ واجب رہتی ہے. لیکن اگر نارمل ہے, لیکن زکوٰۃ ریسیو کرنا, جب آپ زکوٰۃ فطرہ نکالتے ہیں جو بڑھتی ہے, ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے جو سال بھر کا نفقہ نہ رکھتے ہوں. یہ تو یہ 4 شرطیں, ان 4 شرطوں پہ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوتی ہے. اب اس کے بعد دوسری بات ہے کہ اگر انسان اس کا وجوب کا ٹائم کب آتا ہے, تو کہتے ہیں اس کا ٹائمنگ جب آتا ہے کہ جب چاند کا اعلان ہو جائے, اس کے پہلے آپ زکوٰۃ پے نہیں کر سکتے نا, نیت نہیں کر سکتے. لیکن اگر کسی کوئی بھول گیا تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں, سنیے, جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ قبل از نماز ادا کریں گے, اس لیے یہاں کھڑے رہتے ہیں, اور یہ آپ جو پے کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ نے پے نہیں کی پہلے نماز سے تو پھر آپ کی نماز ویلڈ نہیں ہے, جان بوجھ کر نہ دینے والے کی. کوئی بھول گیا, مجبوری ہے, تو پھر اسے ظہر تک, جو لوگ نماز عید ادا نہیں کرتے ان کے پاس ٹائم ظہر تک کا ہے, لیکن ظہر اگر نکل گیا تو پھر ادا اور قضا کی نیت کے بغیر قربت اور رجا کی نیت میں وہ پے کرے گا, کیونکہ اس کا ٹائم ایکسپائر ہو چکا ہے. یہ جب بھی زکوٰۃ دیں آپ یہاں پہ, تو یہ نیت کر کے میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں, زکوٰۃ فطرہ ادا کرتا ہوں, یا فطرہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے, اپنے اہل ویال کی طرف سے, واجب قربتاً اللہ یا قربتاً اللہ, کیونکہ یہ لازم ہے اس کا کہنا, تاکہ بغیر اس کے نہیں ہوتی. کوئی آدمی ایڈوانس میں دے سکتا ہے نہیں, یہ سوال ہے. تو ایڈوانس میں آدمی کسی کو اگر دے گا تو اس کنڈیشن پہ دے سکتا ہے کہ وہ ایز اے لون دے گا, اور لون دینے کے بعد جب اس کا ٹائم آئے گا زکوٰۃ کا, تو پھر اس لون کو نیت میں کنورٹ کر دے گا, میں لون لوں گا نہیں, یہ میں نے زکوٰۃ کے جو ہے ماتحت یا زکوٰۃ کے عوض میں اس کو بدل لیا ہے. تو یہ صرف آدمی لون کے طور پر دے سکتا ہے, لیکن پہلے زکوٰۃ کی نیت کی جانا جائز نہیں ہے. اب انسان کیسے دے گا؟ تو اس کے لیے یہی میں نے آپ کو کیا جن لوگوں پر واجب ہوتی ہے کہ وہ میچور ہوں, بالغ ہوں, عاقل ہوں, یہ ہے. تو ایک بار صلوات پڑھ دیجیے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ اور بھی آیتیں ہیں زکوٰۃ کے بارے میں, انشاءاللہ پھر کو بھی موقع ہوگا تو آپ کو میں عرض کروں گا, لیکن میں لی جو ہے کہ یہ کن لوگوں دی جا سکتی ہے, یہ خاص کر کے اس کے پیمنٹ کا جو طریقہ وہ آپ کو بتا دیتا ہوں, تاکہ نا کیا, تاکہ یہ تو نارملی کیا ہوتا ہے, یہ 3 کلو جو ہے یہ منیمم ہے کہ آدمی 3 کلو وہ کھانا جو نارملی کھاتا ہے, جو اس کے اغلب غذاؤں میں سے, چاول کھاتا ہے چاول کا حساب کرے گا, جو کھاتا ہے, جو کشمش کھاتا ہے کشمش, خرما کھاتا ہے خرما, جو کھاتا ہے تو اس کے اعتبار سے حساب کرے گا. لیکن حساب آپ ضروری نہیں کہ جو کھاتے ہیں اسی کی طرف سے حساب کرنا واجب ہے, بلکہ وہ منیمم ہے اس کے. تو 3 کلو اگر آپ اس کا حساب کریں گے تو حساب کرنے کے اعتبار سے جو مارکیٹ میں اس کی ریٹ پڑ رہی ہے 6.6 پاؤنڈ بنتا ہے یہاں پر, تو اس کا جو بھی کاسٹ ہوگی وہ آپ پے کر دیں گے, تو آپ مجزی ہیں. لیکن آپ اگر چاہیں اس سے زیادہ پے کرنا چاہیں تو اس کے لیے طریقہ ہے کہ آپ کشمش پہ حساب کر سکتے ہیں, آپ خرمے پہ حساب کر سکتے ہیں, یا اس سے زیادہ آپ دینے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. کم دینے پر مشکل ہے, زیادہ دینے پر کوئی مشکل نہیں ہے. تو بہرحال ہر جگہ پر الگ الگ لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد ان کے دماغ میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کیلکولیٹ کرنے والے کے دماغ میں کہ اگر اغلب مومنین ان کی جو ہے کمیونٹی میں فقیر ہیں, زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے, گھر میں 8-10 جنے, $100-$100 ان کی زکوٰۃ بنتی ہے, نہیں پے پائیں گے, تو برا کا وہ منیمم اناؤنس کرتے ہیں.
ہے نا. لیکن اگر وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں اغلبیت ماشاء اللہ کھاتی پیتے ہیں, اچھا کھانا کھاتے ہیں, مہنگا کھانا کھاتے ہیں, تو پھر ان کا کیلکولیشن ہائر ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ مجزی رہیں نہ رہیں. تو اس لیے آپ تمام جگہوں پر جو الگ الگ زکوٰۃ کا جو ہے وہ اماؤنٹ دیکھیں گے, اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کو دماغ میں رکھ کر علماء فیصلہ کرتے ہیں, اور فیصلہ کرنے کے بعد پھر ان کی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کم نہ بتائیں, کیونکہ کم بتانے پر نقصان ہو سکتا ہے, زیادہ دینے پہ کوئی نقصان نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہ اس کے اندر ایک بحث اور بھی ہے. وہ بحث یہ ہے کہ یہ جو ہے جو کھانا دیا گیا ہے اس میں حساب کیسے ہوتا ہے, لاسٹ چیز سن لیجیے, پھر وقت نہیں ہے تو ہم اب چاند دیکھنے چلیں, پھر انشاءاللہ باہر کوشش کرتے ہیں. یہ چیز کی جو علماء نے بحث کی, مولانا فی صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے اس کو بڑا ڈیسائیڈ کیا. مولانا فوزی ہوتے ہیں تو ان سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. میں نارملی علماء سے مشورہ کرتا ہوں, پھر وہ لوگ جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم لوگ سب مل کے, آج سال مولانا فوزی نہیں انشاءاللہ آ جائیں گے 28 کو, تو ہم لوگ مل کے فیصلہ کرتے ہیں کیا اس کا اعلان کیا جائے. تو اس میں انہوں نے کیونکہ $6 اعلان کیا تو ہم نے اسی کے اعتبار سے $12 اعلان کیا, تو ہم نے بھی اپنے یہاں 12 ہی رکھا ہے انشاءاللہ, تاکہ کم نہ پڑے. تو اس کا ریزن کیا ہوتا ہے سن لیجئے, تاکہ آپ اس کے ذہن میں آپ کے بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے اور آپ اس کو استفادہ کر سکیں. کہ یہ جو ہے یہ کھانا ہے اس میں. کوئی آدمی اگر آپ کسی کو جو ہے یہ 3.5 کلو جو ہے 3 کلو گیہوں دیں گے, تو یہ 3 کلو گیہوں اس میں اس کے لیے غذا نہیں بنتی ہے. غذا ہوتا ہے ٹوٹل کھانا, کیونکہ اس کو 3 ٹائم میں وہ کنورٹ کرتا ہے. 3 ٹائم میں وہ کنورٹ کرتا ہے. 750 750 گرام وہ الگ الگ ٹائم پہ کھائے گا, تب کھا کے اس کو ڈیوائڈ کرے گا. تو اس کی کیلکولیشن اگر آپ فقہ میں پیچھے جائیں گے تو بہت ہائر بنے گی, بہت زیادہ بنے گی. تو زیادہ اس کو دماغ میں رکھنے کی وجہ سے اب آپ جو ہے اس کو پھر کیلکولیٹ کی جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ روایتوں میں جائیں اور پوری ڈیٹیل سے ڈسکس کریں تو زیادہ ہی بنتی ہے. لیکن کیونکہ منیمم پہ بھی شریعت نے ایگری کیا ہے, اس لیے آپ منیمم اور میگزیمم کے بیچ میں اوسطاً نکال کر اپنے کام کو چلا لیتے ہیں. تو یہ اس کا بہرحال ایک فیصلہ ہے. پے کیسے کیا جائے, تو پے کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کہ جو اپنے سال بھر کا ایکسپینڈیچر ارن نہیں کر پاتا, کسی آدمی کی جو ہے ایوریج ایکسپنس یہ ہوتا ہے اور اس سے کم اس کی انکم ہے, تو وہ زکوٰۃ دینے کا حقدار ہو. ایک زکوٰۃ سے کم ایک کو نہیں دی جا سکتی, لیکن ایک سے زیادہ دی جا سکتی ہے. یہ اس کا. اس کے بعد انسان جب بھی اس کو دینا چاہتا ہے تو اور صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اکثر سوال ہوتا ہے, اکثر اس کی وجہ سے لوگ کھانا وانا کھلانے سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں کہ بھئی آج عید ہو جائے گی تو سب کا فطرہ میں. اصل میں کیا ہے, گیسٹ جو آپ خود بلائیں اس کا تو فطرہ پہ واجب ہوتا ہے, لیکن جو اگر اپنے آپ آ جائے تو اس کا واجب نہیں ہوتا, وہ بھی گھر پہ ہو. اور اس کا یہ علماء میں بحث ہے. دیکھیے 2 فرقوں میں علماء بٹے ہوئے اس میں. علماء کہتے ہیں کہ اگر گیسٹ آپ کے یہاں آیا ہے, آپ نے اسے جو ہے ایک وقت کا کھانا کھلایا, تو کہتے ہیں ایک وقت کے کھانا کھلانے سے وہ آپ کی زکوٰۃ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے. لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نہیں, ایک وقت کے کھانے پہ بھی ذمہ داری بن جاتی ہے نا. لیکن آیت اللہ سیستانی نے اس کے لیے یہ کہا ہے کہ اگر آپ بلائیں تو زکوٰۃ آپ پہ واجب ہو جائے گی, لیکن خود آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر وہ اگر اچھا آپ نے بھی بلایا, اگر آنے والا کہہ دے کہ میں اپنی زکوٰۃ خود پے کر رہا ہوں, آپ کو پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر آپ چھٹے ہو گئے, پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بہت سمپل ہے. اچھا یہاں پر جو مرکز میں بلاتے ہیں, مسجد میں بلاتے ہیں, یہ اللہ کا مہمان ہے, اللہ پہ زکوٰۃ اللہ لیتا ہے, دیتا نہیں ہے. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ مہمان کا مسئلہ گھر پہ ہے, یہاں تو آپ سب اللہ کے مہمان, اور جو اللہ کے مہمان اس کو اپنی اپنی پہ کرنا ہے. ٹھیک نا. تو بہرحال بات ختم ہو گئی. یہاں پہ بہت ہیں انشاءاللہ, پھر کہ بھی اس وقت اس موقع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. کل انشاءاللہ بہت آپ سے وعدہ کیا تھا, لیکن اب مجبوری ہے کہ وہ جو انسان کے نگاہ کی روشنی کو بڑھاتی ہے وہ چیزیں انشاءاللہ کل, کیونکہ آپ وقت ختم ہو گیا. آپ کو چاند دیکھنے بھی جانا, اور چاند دیکھنا